السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آؤ دین سیکھیں پر۔ مکاتب کے جوڑ کے موقع پر حاجی فاروق صاحب دامت برکاتہم نے مکتب کی ضرورت، اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے انتہائی اہم باتیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے خود بھی اس کو سنیں اور لوگوں تک اس کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی متفکر ہو جائیں اور اپنے مساجد میں چلنے والے مکاتب کو منظم بنانے کی کوشش کریں۔ دیہاتوں میں چل پھر کر مکاتب پر زور دیں، یہ وقت کی ضرورت ہے اور اعلیٰ سطحی کاموں میں سے ایک کام ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ وہی ہمارے مولانا کہہ رہے تھے کہ قرآن پڑھانا اور بچوں کو مکتب پڑھانا، کبھی آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو چھوٹا کام ہے۔ دین کا کوئی کام چھوٹا نہیں ہے، ہر کام بڑا ہے، دین کا ہر کام بڑا ہے۔ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ مکتب پڑھانے والے کی تنخواہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ وہ قرآن پڑھا رہا ہے۔ قرآن سب سے بڑی کتاب ہے، اس کا پڑھانے والا اس کا تنخواہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو ہمارے مکتب سے ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو 3 چیزیں ملیں، ایک قرآن، دوسرے عقائد کوئی لمبے چھوڑے عقائد نہیں، بڑے بڑے عقائد، اللہ، رسول، قیامت، جنت، جہنم، فرشتے، یہ جو ایمان مجمل، ایمان مفصل ہے، یہی ہمارے بڑے بڑے عقائد ہیں۔ یہ بچوں کو پتہ چلے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری بنیاد ہے۔ ہم ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں، غیروں کے ماحول میں، اگر ہمارے بچوں کو تمیز نہ ملی، تمیز نہ ہوئی، فرق اگر محسوس معلوم نہ ہوا تو بھائیو یہ بچے قیامت میں ہمارا دامن پکڑیں گے۔ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے ابا، جب ان کا انتقال ہونے لگا، یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا تو اپنے بیٹوں کو جمع کیا انہوں نے، اور اپنے بیٹوں کو جمع کر کے اس وقت مصر پر یوسف علیہ السلام کی حکومت ہو چکی تھی، بادشاہ نے حکومت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی تھی، اور یوسف علیہ السلام اصل حاکم تھے مصر کے، اور یہ پوری فیملی، ان کے بھائی باپ سب کو انہوں نے بلا لیا تھا، شام سے مصر میں بلا لیا تھا۔ تو یہ فیملی جو ہے رولنگ فیملی تھی مصر کی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر کی رولنگ فیملی سمجھتے ہیں، سب کیبنٹ منسٹر، رولنگ فیملی کو تو ایسا سمجھو سب کیبنٹ منسٹر، ملک کے کیبنٹ منسٹر سب بھائی، اور یوسف علیہ السلام پرائم منسٹر۔ جو یعقوب علیہ السلام کا انتقال کا وقت آیا تو جمع کر کے پوچھتے ہیں ان سے کہ بچوں، جب میرا انتقال ہو جائے گا تو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ حیران کن بات ہے، قرآن میں ہے۔ یعقوب علیہ السلام بچوں سے یہ نہیں کہتے کہ دیکھو حکومت ملی ہے سنبھال کے رکھو، حکومت سنبھال کے رکھو، کچھ نہیں پوچھتے ہیں میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ یہاں ایک چیز سوچنے کی ہے کہ کیوں کہ تم غیروں کے ماحول میں ہو، تم غیروں کے ماحول میں ہو۔ آدمی ماحول سے متاثر ہوتا ہے، یہاں تم چند ہو، باقی سب جو ہے وہ غیر۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان سے متاثر ہو کر تم ان کے پیچھے چلنے لگو، میجورٹی سے متاثر ہو۔ تو بچے کہتے ہیں جواب میں، قرآن کریم میں تو بچے کہتے ہیں جواب میں کہ ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس اللہ کی عبادت آپ اور ہمارے دادا اسحاق اور ان کے باپ حضرت ابراہیم جس اللہ کی عبادت کرتے تھے ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بچے اللہ کی عبادت پر قائم ہیں۔ دنیا سے جاتے ہوئے وہ اطمینان چاہتے ہیں
تو مستقبل میں میرے بچے کیا کریں اور بچے اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم اس اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے تھے، آپ کے باپ اسحاق کرتے تھے، ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے. تو تسلی کے ساتھ وہ دنیا سے جاتے ہیں کہ میرے بچے اللہ کی عبادت کریں گے. تو بھائیوں، جو کچھ ان کو اسکولوں میں پڑھایا جائے ہم وہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے. اور یاد رکھیے کہ اسکول لازمی ہیں، جانا پڑے گا بچوں کو، اور ہم اس پہ تبدیلیاں لا نہیں سکتے، لیکن ہم ان کو ہماری چیز اگر ہم نے نہیں دی تو ان کو کیا پتہ چلے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو جب روشنی آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا اندھیرا دور ہوا ہے. تو یہ کام ہمیں مکتب میں کرنا ہے. اسکولوں میں جانے سے بچوں کو ہم روک نہیں سکتے، لیکن ہم مکتب میں لا کر ان کو یہ 5 چیزیں دیں: قرآن، عقائد، مسائل، سیرت. کہ حضور کی زندگی کیا تھی، واقعہ سیرت کے، صحابہ کے. یہ 5 کو ایک نصاب میں جمع کیا گیا ہے. یہ 5 کو ایک نصاب میں جمع کیا گیا ہے. یہ ایک بات غلط ہے کہ نورانی قاعدہ ہٹا کر یہ انہوں نے چالو کیا. ارے بھائی، نورانی قاعدے سے ہی اسباق تقسیم کیے گئے ہیں، اور مسائل تعلیم الاسلام سے ہی تقسیم کیے گئے ہیں. تعلیم الاسلام میں 2 چیزیں ہیں، عقائد ہے، مسائل ہے. تعلیم الاسلام 2 چیزوں کا نام ہے، عقائد، مسائل. دونوں کو لیا گیا ہے اس میں تعلیم الاسلام سے، لیکن ایسی ترتیب سے لیا گیا ہے کہ روزانہ بچے کو تھوڑا تھوڑا ملے، تھوڑا تھوڑا کر کے ملے. تو بھائیوں، اللہ کا بڑا احسان ہمارے یہاں بڑا اچھا سلسلہ چلا مکاتب کا، بہت اچھا چلا. لیکن یہ جو کووڈ آیا، کرونا آیا، اس کے بعد جو بچوں کے مکاتب ٹوٹے، عرصے تک چالو ہی نہیں ہوئے، پھر چالو ہوئے تو بہت سے مکاتب چالو نہیں ہوئے. پہلے چل رہے تھے، اب وہ بند ہو گئے. کچھ نئے مکاتب، ابھی جس نے کارگزاری سنائی، کچھ نئے مکاتب شروع ہوئے ہیں. لیکن اگر پچھلے کو دیکھا جائے کہ کووڈ کرونا سے پہلے کتنے مکاتب تھے، اب کتنے ہیں، تو تعداد بہت گھٹ گئی. کیوں؟ کہ اس کے لیے فکر بھی نہیں ہوئی. اس کے لیے فکر نہیں ہوئی. اس کے لیے کیا فکر کرنا کہ ہر ضلع میں چند ساتھی وہ مشورہ کریں، کم سے کم مہینے میں ایک بار جوڑ کے مشورہ کریں، چند گھنٹوں کے لیے. کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے. تو جو ماشاء اللہ پہلے سے کر رہے تھے، فکر مند تھے، وہ مہینے میں ایک بار چند ساتھی جمع کے مشورہ کریں. ایک بات. دوسری بات جو بہت ضروری ہے، جتنے مدارس ہیں، مدارس ہر مدرسے والے کم سے کم ایک شعبہ چالو کرو مکتب کا. اس کے لیے ایک معاون رکھو. معاون، وہ معاون کیا کرے کہ وہ مکاتب کا دورہ کرے، جہاں مکاتب چل رہے ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں، ان کی ترقی کیسے ہو، اور کہاں کہاں مکاتب قائم ہو سکتے ہیں. جیسے انہوں نے کارگزاریوں میں سنایا کہ داون گرے والوں نے کہ 47 نئے مکتب، کتنے بولے؟ 27 نئے مکتب چالو ہوئے. یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن کتنے مکتب بند ہوئے جو نہیں شروع ہوئے؟ کرونا کی وجہ سے جو مکتب بند ہوئے نہیں شروع ہوئے وہ کتنے ہیں؟ تو یہ معاون کا کام یہ ہوگا کہ وہ سب مکتبوں میں جائے، مکتبوں میں کس طرح تعلیم ہو رہی ہے، اس پہ ترقی کیسے لائی جا سکتی ہے، اور کہاں کہاں نئے مکتب چالو کیے جا سکتے ہیں. جو مکتب بند ہو گئے ان کو ترغیب دے کر کیسے شروع کیا جا سکتا ہے. دیکھو بھائی، کام ترغیب سے چلتا ہے. ترغیب یہ نبیوں کا انداز ہے. مبشرین و منذرین. اللہ نے نبیوں کو مبشرین و منذرین بنا. تو نبی ترغیب سے کام لیتے تھے. تو بند ہو گئے، ترغیب دینا پڑے گا. نئے جہاں چالو ہو سکتے ہیں، ترغیب دینا پڑے گا. تو یہ معاون حال لے کر آئے، جہاں خود کر سکتا ہے کرے، جہاں وہ خود نہیں کر سکتا اس کا حال لا کر جو جماعت ہے 5-7 کی ذمہ دار جماعت، اس میں علماء بھی ہوں گے
اور کچھ دنیاوی اعتبار سے وجاہت رکھنے والے بھی ہوں گے، تو وہ ان کے سامنے مسئلہ رکھے اور وہ پوری جماعت جا کر کے وہاں اس کو چالو کرے. تو یہ پہلا کام ہے کہ جتنے مدارس ہیں ہر مدرسہ ایک آدمی ایک عالم اپنے مدرسے میں رکھے مکتب کے لیے، مکتب کے کام کے لیے. وہ شعبہ بولو، مکتب کا شعبہ، تمہارے مدرسے میں ایک شعبہ، مکتب کا شعبہ، اس کا ایک عالم. اس کا کام کیا کہ وہ مکتبوں میں جا کر کس طرح کام ہو رہا ہے، اس کو کیسے ترقی دے سکتے ہیں، جو بند ہو گئے وہ کیسے شروع کریں، جہاں نئے کی گنجائش ہے وہاں نیا کیسے شروع کریں، خود کریں، خود نہ کر سکے مشورے میں لا کر رکھیں، وہاں کس کا جا کر رسوخ ہے، وہاں کے لوگوں سے تعلق ہے، ان کو ساتھ لے جائیں، وہاں جا کے شروع کرائیں. تو یہ ایک پہلا کام ہے معاون مقرر. یہ معاون پورے ضلع کا فکر ہے. 2 مدرسے ہیں ضلع میں، 2 معاون رکھو، ان کو آدھا آدھا حصہ دو. یہ اتنے تعلق ہے تمہیں کرو، اتنے تعلق ہے تمہیں کرو. 3 ہیں، 3 معاون رکھو. الحمدللہ ہمارے یہاں بنگلور میں ہمارے کئی مدرسے والوں نے معاون رکھے ہیں، وہ موجود ہیں یہاں. وہ روزانہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں. ہفتے میں ایک مرتبہ یہ سب معاون بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا، تمہارا کیا ہوا، تمہارا کیا ہوا. ایک سے دوسرے کو کام کا راستہ ملتا ہے، طریقہ ملتا ہے. تو یہ پہلا کام ہے کہ سارے مدرسے والے جتنے اس وقت موجود ہیں وہ ارادے کریں اور اپنے عزائم کریں کہ انشاءاللہ ہم 1 2 جتنی آپ کے پاس گنجائش ہے ہمارے مدرسے سے ہم مکتب کا ایک شعبہ قائم کریں گے. اس میں ایک آدمی کو معاون رکھیں گے، استاد عالم، استاد نہیں، وہ معاون سپروائزر کی طرح. اس کی تنخواہ ہم مدرسے سے دیں گے اور وہ اپنی کارگزاری مدرسے کو بھی دے گا اور جو وہاں کے ساتھی جو ہے وہ ان کو بھی دے گا. تو بھائی میں آگے کی باتیں بعد میں بولتا ہوں. اب بولو کون کون مدرسے والے معاون رکھنے کے لیے تیار؟ اس کی تنخواہ مدرسے سے دو. اللہ کا شکر ہے مدرسوں کو امت معاونت کرتی ہے. خالی ہمیں معاون رکھتی تو میں پیسے دے تو کون بھی دیتا نہیں.